السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہمت کی سزا۔ زرقانی شرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسرے اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کے ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2-4 ساتھ بیٹھی ہوتی تھیں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران میں چمٹ گیا، جتنا کھینچی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے، ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چمٹ رہا ہے اور چمٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن 3 رات اس طرح گزرے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اس وقت قاضی القضاة کے حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی تو نے تہمت لگائی، کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگے، نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر اکرام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جو عورت پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو اس کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاة حکم کرتا ہوں، جلا دو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر یوں ہی ہاتھ چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹتا رہا، 79 کوڑے مارے تو بھی ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔